بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقطۂ سفر اور مارکے کا پہلا ایندھن۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر نکلا تو ادھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈبھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا۔ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مبارزت۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرا معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کے ماں کا نام عفرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچو تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ عام ہجوم۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ اور غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص اور تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرمائی
اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے، فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل علیہ السلام ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشے دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے اور پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح مشہور خاتون عفرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنے ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش اور خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش اور خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہے زوم، آگے بڑھو۔ مسلمانوں نے
مشرق کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چت کبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ میدان سے ابلیس کا فرار۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکی کہنے لگے کہ سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہیں ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ ابو جہل کی اکڑ۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ساز بات کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات اور عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک گول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کے جنگل قائم کر رہا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر نوجوان ہیں، گویا ان کی موجودگی میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو تو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتا ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا، پھر لپٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام
मुआज बिन अमर बिन जमूह और मुआज बिन अफरा है। बस दूसरी रवायत में दूसरा नाम मुअव्विज़ बिन अफरा बताया गया है। नीज़ अबू जहल का सामान सिर्फ एक ही आदमी को इसलिए दिया गया कि बाद में हज़रत मुअव्विज़ बिन अफरा उसी जंग में शहीद हो गए थे। अलबत्ता अबू जहल की तलवार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को दी गई क्योंकि उन्हीं ने अब उस अबू जहल का सर तन से जुदा किया था। देखिए सुनन नबी दाऊद बाब मिन अजाज़ अला जरीहन इला आखिरी। इब्न इसहाक़ का बयान है कि मुआज़ बिन अमर बिन जमूह ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों के बाढ़ में था, कह रहे थे कि अबुल हकम तक किसी की रसाई न हो। मुआज़ बिन अमर कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह सिर्फ उस घुटली से दे सकता हूँ जो मूसल की मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि उधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे इकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कटकर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मुखल होने लगा। मैं उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब मुझे वो अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पाँव रखा और उसे ज़ोर से खींच कर अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ बिन अमर बिन जमूह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत तक ज़िंदा रहे। उसके बाद अबू जहल के पास मुअव्विज़ बिन अफरा पहुँचे। वो ज़ख्मी थे। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मुअव्विज़ बिन अफरा ख़ुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मार्का ख़त्म हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। उस पर सहाबा इकराम उसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसे उस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसके गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने की दाढ़ी के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना। उसने कहा, मुझे काहे का रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फजह किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जो उसके गर्दन पर पाँव रख चुके थे कहने लगे, ओ बकरी के चरवाहे, तो बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़ेह रहे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। उस गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने 3 बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्लाह अकबर, तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोह को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। हमने आपको ले जाकर लाश दिखाई। आपने फरमाया, ये इस उम्मत का फ़िरऔन है। ईमान के ताबनाक नकूश। हज़रत उमैर बिन अलहाम, हज़रत औफ बिन हारिस बिन फ़ुरा के ईमान अफरोज़ कारनामों का जिक्र पिछले सफ़ात में आ चुका है। हकीकत यह है कि इस मार्के में कदम कदम पर ऐसे मनाजिर पेश आए जिनमें अक़ीदे की क़ुव्वत और उसूल की पुख्तगी नुमायाँ और जलवागर थी। उसका मार्के में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफ़े आराई हुई। उसूलों के इख्तलाफ पर तलवारें बेनियाम हुईं और मज़लूम और मकहूर ने ज़ालिम और काहिर से टकरा कर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्न इसहाक़ ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग ज़बरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। उन्हें हमारे जंग से कोई सरोकार नहीं, लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो उसे कत्ल न करे, और अबुल बख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो उसे कत्ल न करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाए तो वो भी उन्हें कत्ल न करे, क्योंकि वो बिलजबर लाए गए हैं। उस पर उतबा के साहिबजादे हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या हम अपने बाप बेटों भाइयों को और कुंबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे?
خدا کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور وہ بالآخر یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے۔ ابو البختر کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مجزر بن حضرت مجزر بن زیاد بلوی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھی لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا اور میرا ساتھی؟ حضرت مجزر نے کہا نہیں بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ نے اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر حضرت عبدالرحمن بن عوف کا گزر ہوا، وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ دھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبدالرحمن بن عوف نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی ہے جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال کو مکے میں ستایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا او ہو کفار کا سرگنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال یہ میرا کہہ دیے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفار کا سرگنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبدالرحمن کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال پر رحم کرے، میرے زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا۔ زاد المیاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کو بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور عبدالرحمن نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلواریں مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے پکار کہا او خبیث میرا مال کہاں ہے؟ عبدالرحمن نے کہا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہتھیار، تیز رو، گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہیں۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کی دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत साद के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। आपने फरमाया, इस साद बखुदा ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम ए अल्लाह के रसूल, ये अहल शिरक के साथ पहला मार्का है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फराहम किया है। इसलिए अहल शिरक को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे यह बात ज़्यादा पसंद है कि उन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचला जाए। इस जंग में हज़रत उकाशा बिन मोहसिन असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार टूट गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें लकड़ी का एक फट्टा थमा दिया और फरमाया, उकाशा, इससे लड़ाई करो। उकाशा ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हिलाया तो वो एक लंबी, मजबूत और चमचम करती हुई सफ़ेद तलवार में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने उससे लड़ाई की, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। उस तलवार का नाम आउन यानी मदद था रखा गया था। ये तलवार मुस्तक़िलन हज़रत उकाशा के पास रही और उसको लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि दौर सिद्दीकी में मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग करते हुए शहीद हो गए। उस वक्त भी ये तलवार उनके पास ही थी। खात्मा जंग के बाद हज़रत मुसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने भाई अबू अज़ीज़ बिन उमैर अब्दरी के पास से गुज़रे। अबू अज़ीज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी और उस वक्त एक अंसारी सहाबी उसका हाथ बांध रहे थे। हज़रत मुसअब ने उस अंसारी से कहा, इस शख्स के ज़रिए अपने हाथ मजबूत करना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, वाह, वो गालबन तुम्हें अच्छा फदिया देगी। उस पर अबू अज़ीज़ ने अपने भाई मुसअब से कहा, क्या मेरे बारे में तुम्हारी यही वसीयत है? हज़रत मुसअब ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। जब मुशरिकीन की लाशों को कुएं में डालने का हुक्म दिया गया और उतबा बिन रबीआ को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साहिबजादे हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर नज़र डाली। देखा तो गमज़दा थे, चेहरा बदला हुआ था। आपने फरमाया, अबू हुज़ैफ़ा, गालबन अपने वालिद के सिलसिले में तुम्हारे दिल के अंदर कुछ एहसासात हैं। उन्होंने कहा, नहीं वल्लाह या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर अपने बाप के बारे में और उनके कत्ल के बारे में ज़रा भी लर्जिश नहीं। अलबत्ता मैं अपने बाप के मुतल्लिक जानता था कि उनमें सूझबूझ है, दूर अंदेशी और फजल और कमाल है। इसलिए मैं आस लगाए बैठा था कि ये खूबियाँ उन्हें इस्लाम तक पहुँचा देंगी। लेकिन अब उनका अंजाम देखकर और अपनी तवक्कुल के खिलाफ कुफ्र पर उनका ख़ात्मा देखकर मुझे अफसोस है। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के हक़ में दुआए खैर फरमाई और उनसे भली बात कही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज यहाँ पर हमारा इस हिस्से का इख्तिताम हुआ। अगले हिस्से के लिए आप इसी चैनल पर एपिसोड नंबर 22 में जा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर आप इसी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए।